بڑی خدمت گزارو اپنے سردار کی. اتنی محنت سے جوس بنایا تھا, پھینکنے سے بہتر تھا خود پی لیتی. میں جوس پیوں یا پھینکوں تمہیں اس سے کیا ہے؟ تم جا کے بی جان کو پھکیاں کھلاؤ, ان کی مالشیں کرو. ویسے بھی خان جی کے آس پاس رہنے کے لیے ضروری ہے نا بی بی جان میں گھسے رہنا. پتہ نہیں کیوں مجھے شیریں کچھ گڑبڑ لگتی ہے, کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے. نہیں, ان کو جوس تو لانے کو میں نے بولا تھا تو. ہاں تو بحیثیت ملازمہ اس کا کام جوس لا کے ٹیبل پہ رکھ کر چلے جانا تھا. وہ کمرے سے گئی نہیں, اور پھر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 3 بار اس نے آپ کو جوس پینے پر اصرار کیا. تم نے سوچا بھی ہے کہ جن حالات کا تم شکار ہو آخر اس کے پیچھے ہے کون؟ اپنی آنکھیں کھولو تورسم, اپنے ارد گرد دیکھو. تمہیں تمہارے ہی بھائیوں کا دشمن آخر کس نے بنایا؟ چاچا جی تمہارا استعمال کر رہے ہیں. تم نے ضرور کسی شک میں ڈال دیا ہوگا اس کو. کوئی شک وک نہیں ہوا خان جی, مگر اب وہ والا کام مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. وہ سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہے, سر پہ کھڑے ہو کے بی جان اور سربلند لالا کا کھانا بنواتی ہے. لعنت ہو تم پہ شیریں, اس کا مطلب تو صاف ہے, سربلند کو بھی تم پہ شک ہو گیا. بھابی نور پلیز, بانو کے بارے میں ایسے خوش مت بولیے گا, اور نہ ہی زرمالا کے بارے میں. میں جانتا ہوں وہاں پر سوراب لالا کچھ اور سمجھتے ہیں, مگر ایسا کچھ نہیں. جو بانو کے ساتھ ہوا وہ اور معاملہ تھا, اس کا زرمالا سے کوئی لینا دینا نہیں. میں نے بہت سے رشتوں کو کھویا بی بی جان, میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی. آپ کہتی ہیں نا آپ کو مجھ میں شہربانو نظر آتی ہے, مجھے آپ میں اپنی امی نظر آتی. ماما جی مجھے کہتے تھے کہ میں اس کو نظر انداز کر دیا کروں, لیکن میں نہیں ڈرتی تھی. ایک دن میں نے اسے سختی سے ہمارے ڈھابے پہ آنے سے منع کر دیا تو اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. پھر زبردستی ہمارے گھر گھس آیا. میں خوش تھی مدثر کے ساتھ. مجھے لگا تھا کہ میری زندگی اب شروع ہوئی. اس وقت میں نے سب کچھ ختم کر دی. فی الحال میں گلزمان کو کہتا ہوں کہ آپ کو ایک فون اور ایک سم دے دے, تاکہ آپ اپنے ماما اور بھائی سے بات کر سکیں. میرا آپ سے وعدہ ہے, میں آپ کو آپ کے گھر تک ضرور پہنچاؤں گا.
तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए सरबुलंद। मैं इतनी आसानी से इतनी बड़ी बात पी गया। इस वक्त मैं आपसे आपका भाई नहीं, बाहैसियत सरदार मुखातिब हूँ कि जिस रात वो गायब हुई उस रात कोई संगीन हादसा हुआ है। शीरीन के पास तो फ़ोन ज़रूर होगा, वरना अपने मंगेतर से बातें कैसे करती हो? उसका असल नाम रबिया है। आज से 6 महीने पहले मुदस्सिर का कत्ल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जंजीरें के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं व्यूअर्स, चूँकि अब रबिया को सरबुलंद की हवेली में काफ़ी टाइम हो गया है और वो उनके साथ काफ़ी घुल मिल गई है, इसलिए इस दफ़ा जब सरबुलंद रबिया से पूछता है कि तुम अगर मुझे वो उस रात की सच्चाई बता दो तो मुझे ये मसला हल करने में आसानी होगी, और इस दफ़ा रबिया भी इनकार नहीं करती बल्कि वो बैठ जाती है और सारी कहानी सरबुलंद के सामने रख देती है। सरबुलंद उससे वादा करता है कि वो बहुत जल्द उस बंदे का भी पता लगा लेगा जिसने मुदस्सिर का मर्डर किया, और रबिया को बहुत जल्द उनके घर वालों से ज़रूर मिलवाएगा। ये सुनकर रबिया को कुछ हौसला मिलता है और वो खुद को संभालती है और अपने आंसुओं पर काबू पाती है। उसके बाद वो सरबुलंद से कहती है कि मेरे जहन में एक और बात आ रही है, अब पता नहीं इन दोनों बातों का आपस में कोई लिंक है भी या नहीं। सरबुलंद बोलता है कि जी ज़रूर बताए, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। तो रबिया बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बानो का इस तरह से अचानक गुम हो जाने में शायद उसी बंदे का हाथ है जिसने आपके बड़े भाई को जहर दिया था, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि शेरबानो इस तरह से अचानक गायब हो गई और उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा। ये बात सुनकर सरबुलंद भी सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं इस तरफ मेरा जहन क्यों नहीं गया। आप जो कह रही हैं हो सकता है कोई ऐसा हमारा दुश्मन है जो हमारे घर में ही मौजूद है और उसने पहले मेरे बड़े भाई के साथ इस तरह किया और उसके बाद उसी सिलसिले में बानो उसके सामने आ गई और उसने उसको भी रास्ते से हटा दिया। सरबुलंद सोचता है कि हो सकता है कि ये काम तोरसम का हो, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि शेरदिल लाला की मौत का ज़िम्मेदार हमने तोरसम को इसलिए ठहराया क्योंकि उस वक्त उसकी हरकतें ही ऐसी थीं और उस वक्त वो मौजूद था, लेकिन बानो जब गायब हुई उस वक्त तो तोरसम का कोई अता पता नहीं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा दुश्मन तोरसम नहीं कोई और है, या ये भी हो सकता है कि तोरसम भी हो और इसके साथ साथ कोई और भी हमारे घर से मिला हुआ हो। लेकिन आखिर कौन हो सकता है हमारा ये नया दुश्मन जिस पर सरबुलंद के जहन में सिर्फ सोहराब का ही नाम आता है, क्योंकि ख़ानदान में सिर्फ वही एक मर्द बचता है जिस पर शक किया जा सकता है। इसलिए सरबुलंद ये फ़ैसला करता है कि अब तक सोहराब लाला मुझ पर बानो की मौत का इल्ज़ाम लगा रहे थे और मैं उन्हें बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि बानो ख़ुदकुशी नहीं कर सकती, वो ज़िंदा है, वो जहाँ कहीं भी होगी वो मरी नहीं है। लेकिन सोहराब लाला बड़े यकीन से कह रहा था कि बानो मर चुकी है, अब वो ज़िंदा नहीं है। इसलिए वो फ़ैसला करता है कि अब मैं सोहराब को अपने कटघरे में खड़ा करूँगा और बानो की मौत की पूछताछ अब मैं सोहराब से करूँगा। सरबुलंद सोहराब के पास जाता है और उसे कहता है कि बानो की मौत के सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, जिस पर सोहराब उल्टा सरबुलंद पर धौंस जमाने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम ये गनीमत जानो कि मैं इतनी आसानी से उस मामले पर खामोश हो गया।
الٹا مجھے تم سے پوچھ تاچھ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ میری بہن تھی جو مری ہے تمہاری وجہ سے۔ جس پر سربلند کہتا ہے کہ اس وقت میں تم سے بحیثیت تمہارا بھائی نہیں بلکہ بحیثیت سردار مخاطب ہوں، اور تم جواب دہ ہو میری ہر بات کا جواب دینے کے۔ یہ بات سنتے ہی سہراب کو پسینے آنے لگتے ہیں اور وہ رومال کے ذریعے اپنے پسینے پہنچنے لگتا ہے، جس پر سربلند بولتا ہے کہ اب مجھے پوری سچائی تمہارے منہ سے سننی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم نے پیچھے والی سائڈ پر بانو کو بیٹھا دیکھا تھا اور وہ رو رہی تھی اور تم نے اس سے بات بھی کی تھی۔ جس پر سہراب ہچکچاتا ہے اور بولتا ہے ہاں میں نے کہا تھا، تو اس میں کیا ہے ایسا؟ سربلند بولتا ہے کہ اس رات ضرور کچھ نہ کچھ بڑا حادثہ ہوا تھا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو اور مجھے وہ سچائی جاننی ہے۔ سہراب باتیں ٹالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سربلند بولتا ہے سہراب میرا پورا شک اب تم پر ہے، کیونکہ تم نے اور شیریں نے کہا تھا کہ تم دونوں نے بانو کو آخری دفعہ دیکھا تھا، تو جب تم دونوں نے اسے وہاں دیکھا تو تم اور شیری وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ یہ سن کر سہراب کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ سربلند کو شیریں کے ساتھ ساتھ اب اس پر بھی شک ہو گیا ہے، اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے سربلند سے کہتا ہے کہ ہم کل اس پر بات کریں گے، مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب سہراب سربلند کے پاس سے جا رہا ہوتا ہے تو سربلند پیچھے سے سہراب کو آواز دیتا ہے کہ ان سب باتوں کا جواب تم سے لیے بغیر میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، اس لیے جتنی جلدی تم یہ سچائی میرے سامنے لاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ ویورز، دوسری طرف ربیہ بھی شیریں کی طبیعت صاف کرنے کے لیے سب نوکرانیوں کے سامنے بول دیتی ہے کہ شیریں کے پاس تو موبائل موجود ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس موبائل نہ ہوتا تو اپنے منگیتر سے باتیں کس طرح کرتی۔ جس پر شیریں مکرنے کی کوشش کرتی ہے اور بولتی ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی موبائل نہیں ہے، جس پر ربیہ بولتی ہے کہ شیریں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس موبائل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں نے خود تمہیں تمہارے منگیتر سے پیار محبت کا اظہار کرتے ہوئے سنا تھا جب تم اپنے کمرے میں تھی اور میں پیچھے سے کچھ پودے توڑ کے لا رہی تھی۔ لیکن ویورز، اب ربیہ کے لیے بھی ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ ربیہ کے حقیقت کے بارے میں سہراب کو پتہ چل چکا ہے اور وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے سہراب کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی